انسانوں کے نام افزار ریحان، جنگی نہیں سیاسی چالیں، پبلشڈ ان جنگ نیوز پیپر۔ پی ٹی آئی خود کو سیاسی جمہوری پارٹی اور اپنے بانی کو سیاستدان یا جمہوری لیڈر قرار دیتی ہے، لیکن اگر حقائق کی کسوٹی پر ان کے اس دعوے کو پرکھا جائے یا تنقیدی جائزہ لیا جائے تو ایسا شدید رد عمل آتا ہے کہ بندہ سوچ میں پڑ جائے کہ میں نے بھیڑوں کے کس چھتے کو ہاتھ ڈال دیا ہے۔ ابھی اپنے پچھلے کالم احتجاجی کال کا ایسا انجام کیوں میں بڑی نرم روی یا مہذب زبان میں ان کی کچھ بے اعتدالیوں پر اظہار خیال کیا تو اس پارٹی سے منسلک نوجوانوں نے، جنہیں میڈیا میں یوتھیا کہا جاتا ہے، ایسی سنائی کہ جس کی توقع کسی سیاسی پارٹی کے ورکر سے نہیں کی جا سکتی۔ طالبان، حزب اللہ، حماس یا بوکو حرام کی طرح ان لوگوں کا عجب رویہ ہے۔ حملہ آور ہوتے ہوئے الجہاد الجہاد کے نعروں میں قتل و غارت گری بھی جائز ہے، لیکن جب جوابی طور پر ان کا مکو ٹھپا جاتا ہے تو ٹسوے بہاتے ہوئے فوری مظلومیت کی سیاہ چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ پھر اس حوالے سے اتنی مبالغہ آرائی کرتے ہیں کہ جیسے جھوٹ بھی ثواب کی نیت سے بولا جا رہا ہو۔ ابھی ان کی 26 نومبر کی رات ہونے والی مبینہ شہادتوں پر تضاد بیانی قابل ملاحظہ ہے اور ہمارے قومی میڈیا میں اس کی دھوم ہے۔ ایک بوڑھا بیرسٹر جو ایک طرف اپنی توتلی زبان میں اپنے سے شاید چھوٹی بشرا بیگم عرف پنکی پیرنی صاحبہ کو اپنی ماں کہہ رہا تھا، حالانکہ عین ممکن ہے بشرا بیگم ایک بزرگ کی طرف سے خود کو ماں کہلوانا پسند بھی نہ کریں۔ ایسے ہی جیسے میڈم نور جہاں کو کسی نے اس طرح کہا تو وہ لڑ پڑی تھیں، یہ کہتے ہوئے مویا تیری اپنی ٹانگیں قبر میں ہیں اور مجھے کیا کہہ رہے ہو۔ ویسے یہ بات ہماری پی ٹی آئی میں کیسی عجیب ہے کہ پچھلے دور میں ہمارے ایک معروف صحافی نے خوشامد کی اخیر کرتے ہوئے سابقہ زوجہ عمران ریحام خان کو مادر ملت کا خطاب دے ڈالا، اور کئی ایسے منچلے بھی ہوں گے جو اپنے بانی کی متعلقہ انگریز بیوی جمائمہ خان کو، جو خیال سے کھلاڑی کے بچوں کی ماں بھی ہے، ان کو بھی سابق ماما یا مدر آف کے پی کہہ کر مخاطب کر سکتے ہیں۔ شاید وہ بھی خود کو اس طرح مخاطب کیا جانا پسند نہ فرمائیں۔ پہلے اپنے سیاسی مفاد کے لیے لیڈروں کو باپ بنانے کا رواج تو تھا، جیسے مسٹر بھٹو ایوب خان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے، لیکن سیاسی ماں بنانے کا رواج کم تھا، جیسے جناح کی بہن کو بنایا گیا اور مادر ملت کا خطاب دیا گیا۔ لیکن سابق صدر جنرل ایوب خان نے ان کے متعلق کیسے شدید ترین الفاظ بول دیے تھے کہ یہ کیسی مادر ملت ہے جس نے ایک پلے کو بھی جنم نہیں دیا۔ بہرحال ہمیں تو دنیا بھر کی ماؤں کا احترام ہے، لیکن لوگوں کو خوشامد میں اس قدر گر نہیں جانا چاہیے۔ بات ہو رہی تھی ایک بزرگ بیرسٹر کی جنہوں نے میڈیا کے سامنے بے سروپا دعویٰ کر ڈالا کہ 26 نومبر کی رات جب طاقتوروں نے احتجاجیوں کو ڈی چوک سے نکالا تو ہماری 278 شہادتیں ہو گئیں، لیکن دوسرے سمجھدار بیرسٹر نے چند روز بعد وضاحت فرما دی کہ میں غلط بیانی نہیں کروں گا، ہمارے احتجاجیوں کو مار بھگانے کی کارروائی میں پی ٹی آئی کارکنان کی 1 درجن شہادتیں ہوئی ہیں۔ حالانکہ اس وضاحتی بیان کے بعد بھی درجنوں، بیسیوں اور سینکڑوں کی گردانیں ان کی اپنی صفوں میں زبان زد عام و خاص ہیں، بالخصوص ایسے ہی جیسے یہ رٹا ہنوز جاری ہے کہ بانی کا حکم تھا سنگجانی میں دھرنا دینا ہے، جبکہ بشرا بیگم اپنی من مانیاں کرتے ہوئے ڈی چوک پہنچنے اور وہاں سے کسی صورت نہ اٹھنے کا حلف لے رہی تھیں، اور پھر اپنے جوشیلے کارکنان کو بحر ظلمات میں بے یارو مددگار پھینکنے کے بعد اسی شتابی میں واپسی کی راہ لی۔ اس کے بعد سابق کھلاڑی تو اپنی سیاسی وزڈم کی بلندیوں پر فائز ہونے کے پروپیگنڈے کی برکت سے بری ہو گیا ہے اور سارا ملبہ بیچاری بشرا بیگم پر ڈال دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ کس قدر زیادتی کی بات ہے کہ بشرا بیگم نے ایک پرعزم مذہبی خاتون اور وفا شعار مشرق کی بیوی کی حیثیت سے کم از کم اپنے موجودہ شوہر نامدار کے ساتھ محض وفا نبھائی۔ ان کا جیل میں بیٹھا خامد اپنے احتجاجی قافلے کو جہاں پہنچانا چاہتا تھا، پیرنی صاحبہ نے اسے وہیں پہنچایا۔ اس پر انہیں ہمت دکھانے کی داد بنتی ہے، البتہ جس شتابی سے انہوں نے پلٹا کھایا اور جس ہربراہٹ میں وہ واپس بدھاری، اس سے ان کی بہادری پر مبنی کلی ڈی چوک کے چرواہے میں پھوٹ کر رہ گئی ہے۔ اب ہم اصل بات پر آتے ہیں کہ ہمارے سابق کھلاڑی ہیرو کی اس آخری کال کا اصل مدعا آخر کیا تھا؟ کیا وہ اسلام آباد پہنچ کر محض ایک احتجاجی جلسہ کرنا چاہتے تھے یا طویل دھرنا دینا مقصود تھا؟ اور پھر اس دھرنے میں حقیقی ٹارگٹ کیا تھا؟ وہ اس آخری کال کے ذریعے اچیو کیا کرنا چاہتے تھے؟ اس سلسلے میں ان کے بیانات یا ارادے قطعی ڈھکے چھپے نہ تھے۔ انہوں نے ڈھاکہ میں طلباء احتجاج کی تحسین کرتے ہوئے جس طرح اس کامیابی کو بطور مثال پیش کیا تھا، ان کا مدعا انہی لائنوں پر دھرنا دیتے ہوئے یہ تھا کہ چند دنوں میں بتدریج اتنی زیادہ عوامی شمولیت ہو جائے گی کہ کسی رات دھاوا بولتے ہوئے ڈی چوک سے انتہائی قرب میں واقع پارلیمنٹ اور پرائم منسٹر ہاؤس پر قابض ہو جائیں گے، جس سے پورا نظام حکومت مفلوج و جام ہو کر رہ جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں عمرانی انقلاب کا سورج طلوع ہوگا۔ یہ خطرناک منصوبہ کس درجے قابل عمل تھا؟ جذبہ جنون کو اس سے کیا غرض؟ ایسی جنونی ذہنیتیں نتائج کی پرواہ کیے بغیر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق جیسے ترانے پڑھتے آگے بڑھتی ہیں اور حرم شریف میں داخل ہوتے ہوئے خانہ کعبہ پر قابض بھی ہو سکتی ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے، لہذا پورا عالم اسلام ان کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہو۔ شعور و جنون
جنوں کی یہی وہ کشمکش یا ٹسل ہے جو درویش ہمیشہ اپنے لوگوں پر ان کالموں میں واضح کرتا رہتا ہے کہ حضور آپ صدیوں پہلے کی افسانوی اور رومانوی تاریخ میں جینا چھوڑ دیں، تب اس نوع کے جنوں اگر کام آ بھی جاتے ہوں گے، مگر آج کی وزڈم و شعور کی دنیا قطعی مختلف ہے۔ آج آپ کا استدلال ہے کہ 12 شہادتیں ہوئی ہیں، جبکہ وہ کہتے ہیں ایک بھی نہیں ہوئی۔ خدا کا شکر کریں، جو ہوا ہے بہتر ہوا ہے۔ بصورت دیگر اگر 126 دن والے سابقہ دھرنے کی تاریخ دہرائی جاتی تو کسی بھی جنونی دعوے کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے والی ہلاکتیں شمار کرنا مشکل ہو جاتی اور نتیجہ بھی حرم شریف میں قبضے جیسا ہی نکلتا۔ یہاں اس فرق کو بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جو دھرنا کسی انگلی کے اندرونی اشارے پر ہوتا ہے اور جو محض کھوکھلی جنونیت کے ایجنڈے پر ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ پہلی صورت میں 126 دن طوفان اٹھائے رکھا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری صورت میں 126 منٹ بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ درویش بھی ایک مرحلے پر ششدر ہو کر رہ گیا تھا کہ شاید حافظ صاحب کی کمان میں کوئی گھر کا بھیدی لنکا ڈھانے جیسا دوغلا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن حافظ نے ثابت کر دکھایا کہ ہماری ڈیموکریسی دنیا بھر میں بے مثال و لاجواب ہے، اس کی مثال نہیں ڈھونڈی جا سکتی۔ دوسری طرف ہے کھلاڑی بھی سچا کہ اقتدار کی دیوی سے محض آپ جناب کے چرنوں میں ہی ہم آگوش ہوا جا سکتا ہے، مگر کھلاڑی نے حصول لیلا کا جو رستہ اپنایا ہے وہ طاقت سے ٹکراؤ کا ہے، جس میں وہ یقیناً کامیاب نہ ہو پائے گا۔ لہٰذا وہ اپنا ٹریک بدلے، یہ مان لے کہ اس کے پاس اتنی عوامی طاقت نہیں ہے جسے شاہین سے لڑایا جا سکے۔ ایسی صورت میں اقتدار کی دیوی کو جنگی چالوں سے نہیں، صرف اور صرف سیاسی چالوں سے رام کیا جا سکتا ہے۔